السلام اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 28ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی محرم رشتہ دار مثلا ماں وغیرہ سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہتا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام سمجھی جاتی، گویا یہ طلاق کی ایک شکل مانی جاتی تھی۔ ایسا ہی واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا جب ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے شوہر اوس بن صامت کا مقدمہ پیش کیا کہ ان کے شوہر نے انہیں اپنی ماں سے تشبیہ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اس پر خاتون شکوہ کرنے لگی۔ اس رکوع میں اسی واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، پھر اس مسئلے کا حل بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہونے والا یہ عمل شریعت میں زہار کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ کسی عورت کو محض ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو وہی ہے جس نے بچے کو جنا ہے یا اسے دودھ پلایا ہے۔ البتہ اس طرح کا عمل درست نہیں۔ اگر کوئی ایسا جملہ طلاق کی نیت کے بغیر کہہ ڈالے تو شوہر بیوی کے درمیان تعلقات قائم کرنے سے پہلے کفارہ دینا لازم ہے۔ کفارے کی تفصیل یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو شوہر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ رکوع نمبر 2۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ہونے والی ہر بات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، حتیٰ کہ انسانی سرگوشیاں اور دلوں میں آنے والے وسوسے بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے منافقین جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے ان کی سازشوں کا علم کسی کو نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، حالانکہ اللہ ان کی ہر سازش سے واقف ہے۔ اس لیے ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس کے بعد کچھ آداب مجلس ذکر کیے گئے ہیں کہ جب کہیں بیٹھیں تو آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کریں۔ جب میزبان کی طرف سے جانے کے لیے کہا جائے تو بلا تکلف اٹھ جائیں۔ آخر رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے ایک ہدایت ہے جس کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ رکوع نمبر 3۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ اس رکوع میں پہلے تو منافقین کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس پر اللہ انہیں سخت اور رسوا کن عذاب دے گا۔ جھوٹی قسموں کا یہ سلسلہ میدان حشر میں بھی جاری رکھیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دراصل ان منافقین پر شیطان نے مکمل تسلط حاصل کر لیا ہے، اس لیے منافقین کا یہ ٹولہ دراصل شیطانی گروہ ہے۔ اخیر میں مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ ایمان کی خاطر دنیا کے ہر محبوب چیز کو قربان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کا کوئی قریبی رشتہ دار اسلام کا دشمن ہے تو وہ اس سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس خدائی لشکر یعنی جملہ صحابہ کرام سے راضی ہے، جو رضا ان کے لیے ابدی فلاح کا باعث ہوگی۔ سورہ حشر۔
رکو نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورت کی ابتدا میں یہود کے مشہور قبیلے بنو نذیر کی جراوطنی کا ذکر ہے، جنہیں اپنے بلند و بالا قلعوں پر بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب ڈال دیا تھا۔ جلاوطنی کا سبب اللہ اور ان کے رسول سے دشمنی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال فے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے درمیان کس طرح تقسیم ہوگا۔ فے اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی دشمن ایسی حالت میں چھوڑ جائے کہ مسلمانوں کو اس سے باقاعدہ لڑائی نہ کرنی پڑی ہو۔ اس کے بعد مہاجرین کی تعریف کی گئی ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دل و جان سے اللہ کے دین کی مدد کرتے رہے۔ رکو نمبر 2۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ منافقین اور مشرکین بظاہر متحد نظر آتے ہیں، لیکن یہ اتحاد صرف اور صرف اسلام کی عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر قائم ہے، ورنہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے شیطان انسان کے سامنے کفریہ اعمال پیش کرتا ہے، انہیں خوشنما اور مزین کر کے دکھاتا ہے، لیکن جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس سے اپنی برات کا اظہار کر دیتا ہے، جیسا کہ بعض آیات میں وارد ہے کہ قیامت میں شیطان کفار سے مکمل طور پر برات کا اعلان کر دے گا۔ بالآخر شیطان اور کافر دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح منافقین مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں، انہیں لڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اگر یہ مشرکین ان سے کوئی مالی یا جانی مدد مانگنے لگیں تو منافقین صاف صاف انکار کر دیں گے۔ رکو نمبر 3۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اس رکوع میں اولاً مومنین کو تقوی اختیار کرنے، نافرمانی سے بچنے اور قیامت کی تیاری کا حکم ہے۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا موازنہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت ہی حقیقی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت اور مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے متعدد صفاتی نام ذکر کرتے ہوئے شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ ممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول یعنی دین اسلام کے کھلے دشمن ہوں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات کو اس طرح موقع کیا گیا ہے کہ قیامت میں تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد کام نہ آئیں گی، وہاں تو فیصلہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے کہ جیسے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے صرف ایمان و کفر کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے تھے، مسلمانوں کو انہی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ رکو نمبر 2۔
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو عقیدے کے اعتبار سے اگرچہ اسلام سے الگ ہیں لیکن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ایک حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت دشمنوں کی سرزمین یعنی مکہ سے تمہارے پاس پہنچ کر ایمان کا اقرار کرے تو انہیں اچھی طرح جانچ لو اور انہیں کافروں کو واپس مت بھیجو، کیونکہ مسلمان عورت اور کافر مرد کے درمیان ازدواجی تعلق حرام ہے۔ البتہ کفار نے اگر انہیں کچھ مہر وغیرہ دیا ہے تو انہیں واپس کر دو، یہ ان کا حق ہے۔ اس کے بعد مسلمان مردوں کو کافر و مشرک عورتوں سے نکاح سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئیں تو ان سے شرک، چوری، زنا، بہتان وغیرہ سے بچنے پر بیعت کر لیں۔ سورت کی آخری آیت میں وہی حکم دیا گیا ہے جو پہلی آیت میں دیا گیا تھا کہ کفار سے قلبی تعلق نہ رکھا جائے۔ سورہ صف، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ سورت کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ صرف نیکی کی باتیں کی جائیں اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔ پھر مجاہدین کی تعریف کی گئی ہے اور انہیں دشمنوں کے خلاف اتحاد و اتفاق اور شجاعت و بہادری کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے مختصر تذکرے کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو خاتم النبیین، رسول اکرم، نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایسے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اور وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ اس کے بعد کفار کی قلبی تمنا کا ذکر ہے کہ یہ تو اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اسے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اسے بجھنے اور مٹنے نہیں دے گا اور اسے تمام ادیان پر غالب کر دے گا، خواہ ان کفار و مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرتا ہو۔ رکوع نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایک نہایت نفع بخش اور ابدی منفعت والی تجارت کی رہنمائی کی گئی ہے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کو داؤں پر لگا کر جہاد کیا جائے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور جنت عطا کریں گے۔ ساتھ ہی یقین رکھیں کہ راہ خداوندی میں اللہ کی مدد بھی شامل رہتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی دعوت پر قوم کا ایک طبقہ تو ایمان لے آیا تھا لیکن دوسرے طبقے نے کفر کیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی اور حضرت عیسیٰ کے حواریین یعنی معاورین کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا۔ سورہ جمعہ، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان یاد دلایا گیا ہے کہ اس نے ایسے رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے قبل لوگ جہالت کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ توریت کو سر پر اٹھائے پھرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر بہت سی کتابیں لادی گئی ہوں۔ ظاہر ہے جیسے وہ ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی یہ یہود بھی توریت کی اصل تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہوں گے تو ہم میں اور ان یہودیوں میں زیادہ فرق نہ ہوگا، نعوذ باللہ منہ۔ رکوع نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اذان جمعہ ہوتے ہی اللہ کے ذکر یعنی جمعہ کے خطبے اور نماز کی تیاری میں لگ جاؤ اور مسجد کی جانب لپکو۔ اگر کسی لین دین اور خرید و فروخت میں مصروف ہو تو اسے فوراً چھوڑ دو۔ اسی آیت کی بنا پر فقہا نے اذان جمعہ کے بعد بے و شراء یعنی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر حکم ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی اس کے رزق کو تلاش کرو۔ سورہ منافقون، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ سورت کے نام سے بھی اس کا مضمون ظاہر ہے کہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے اور ایمان کا دکھاوا کرتے تھے۔ ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ ان کا ڈیل ڈول بڑا عمدہ ہے لیکن دل نہایت کمزور، ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، توبہ و استغفار کی باتوں پر گردن جھٹک کر نکل جاتے ہیں، خود تو بخیل اور خود غرض ہیں، ساتھ ہی دوسروں کو بھی راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشیں گے۔ رکوع نمبر 2۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اس رکوع میں مومنین کو دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مال و دولت اور آل و اولاد کی محبت میں اللہ کی یاد اور اس کے احکام سے غفلت نہ ہو، ورنہ یہ ابدی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت حسرت اور افسوس کا اظہار کرو کہ کاش مجھے صدقہ خیرات کے لیے کچھ مہلت مل جائے، اس لیے اس نیک کام میں ابھی سے لگ جاؤ۔ سورہ تغابن، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اس رکوع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کو وجود بخشا، انہیں بہترین سانچے میں ڈھالا، آسمان و زمین کی تخلیق کی، کائنات میں ہونے والی ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز سے وہ واقف ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تمہارے پاس گزشتہ اقوام کی ہلاکت کی خبر نہیں پہنچی؟ ان کی بھی یہی غلطی تھی کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا جیسے تم جھٹلاتے ہو۔ پھر انہیں مرنے کے بعد والی زندگی اور قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے کہ تم اگر اس کا انکار کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور دوبارہ زندہ کریں گے اور اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے۔ رکوع نمبر 2۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ اس رکوع میں اولاً بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور خدا پر توکل کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مومنین کو بہت اہم ہدایت ہے کہ جو بیوی یا اولاد اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، گناہوں پر آمادہ کرے، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو تم بھی انہیں معاف کر دو۔ اس کے بعد حتی الامکان تقوی، مکمل اطاعت اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی تاکید ہے، نیز بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ طلاق، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ سورت کے نام سے واضح ہے کہ اس میں طلاق کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ طلاق اس طرح دی جائے کہ عدت شمار کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ عدت شوہر کے گھر ہی میں گزاری جائے، اسے بے سہارا گھر سے نہ نکالا جائے۔ عدت گزرنے کے بعد اگر رجعت کرنا چاہو تو رجعت کر لو، ورنہ سلیقے سے علیحدگی اختیار کر لو۔ جن خواتین کو حیض نہیں آتا ان کی عدت طلاق 3 ماہ ہے، جبکہ حاملہ کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی ولادت ذکر کی گئی ہے۔ اس دوران بیوی کے جملہ اخراجات شوہر کے ذمہ ہوں گے۔ اخیر میں حکم ہے کہ بیوی کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ طلاق وغیرہ کے مسائل میں بڑے جزیات ہوتے ہیں اور بہت تفصیلات ہوتی ہیں، اس لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہ فوراً کسی مستند عالم دین سے، کسی معتبر مفتی سے رجوع کرے۔ رکو نمبر 2، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انجام ہلاکت اور سخت عذاب کی شکل میں ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو تقوی کی تلقین ہے، پھر ایمان اور عمل صالح کو دخول جنت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ تحریم، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ سورت کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود حرام نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جس کا ذکر آگے بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے کوئی راز کی بات کہی، انہوں نے وہ بات دوسری زوجہ سے کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی کہ وہ توبہ و استغفار کریں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یعنی خود بھی احکام شریعت پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کی اسلامی تربیت سے غفلت نہ برتیں، انہیں بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ آخری آیت میں کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت میں بڑی معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ رکوع نمبر 2۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اس رکوع میں سب سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے حضور سچی توبہ کا حکم ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔ اس کے بعد حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا حکم ہے کہ وہ رسولوں کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہی۔
چنانچہ نبی کے ساتھ صرف ازدواجی نسبت کی وجہ سے وہ جہنم سے نہیں بچ سکیں گی۔ اس کے بالمقابل فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں، اور دوسری خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران ہیں جنہوں نے نہایت عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خواتین پر خصوصی فضل فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔